تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی بات ارشاد فرمائے اور اس بات کا آپ عملی طور پر اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، جب اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں اور آپ کا سمجھانا اس کو فائدہ نہ دے۔ میرے رب نے فرما دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھائیں کیسے، سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص چوڑیاں لیے ہوئے کہیں جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے آ کر اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ڈنڈی تھی، اس نے اس کے وہ چوڑیوں پر مارا، کہا بتا اس میں کیا ہے؟ آواز تو اندر آئی کچھ نہ کچھ، پہلے چوڑیاں تو تھی، اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ مشہور بات ہے کہ اگر اس کو پیندا کہتے ہیں نا، اگر اس کے نیچے سوراخ کر دیا جائے اور پھر اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی تو بہہ جائے گا، پانی تو رہے گا نہیں۔ نصیحت کرنے والے کو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی نصیحت میں سختی نہ ہو، یعنی اس کے سمجھانے میں سختی نہ ہو۔ نمبر 2، اس کا سمجھانا دلیل کے ساتھ ہو۔ نمبر 3، اس کا سمجھانا الزامی طور پر نہ ہو، تصدیق کر کے وہ سمجھائے۔ بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدھا گھنٹہ سمجھانے کے بعد جب سامنے والے کو کہتا ہے کہ جواب تو دو، تو کہتا ہے کیا جواب دوں، میرے کو تو یہی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھا کیوں رہے ہو، یہ میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی شرمندگی ہو جائے کہ اگر آپ کو اس کی غلطی کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ سمجھانے والے کو چاہیے کہ جس کو سمجھا رہا ہے اس کو یہ یقین دلا دے کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تیرا حاسد نہیں ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے والے کو سمجھنے کے لیے تیار کر دیتی ہیں۔ اور پھر ایک بڑی حکمت کی بات میں نے کتاب میں پڑھی کہ جب سمجھائیں نا تو سامنے والا کا ایک بار نہ کہہ دے گا نا تو اسے ہاں کہلوانا مشکل ہے۔ تو سمجھانے کا انداز جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ اس سے پہلے اٹے میں ہی ہاں کہلوا دیا جائے۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ایک شخص کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ سگریٹ نہ پیے۔ سگریٹ پینا بری بات ہے، اچھی بات تو ہے نہیں، نقصان دہ ہے اور مینرز کے بھی خلاف ہے۔ والدین کے آگے، بزرگوں کے آگے، اس طرح رسپیکٹیبل جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی جن کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کے آگے بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں سگریٹ نہ پیو، تو کسی نے بڑی پیاری بات کہ یہ میں اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، تو آپ اسے بات کریں، یار تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ سنا یہ ہے کہ یہ سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اچھا یار اس کا دھواں واقعی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو کہا ہاں یار نقصان تو پہنچاتا ہے۔ اچھا سینے کا بھی پرابلم ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہ جو پیکٹ کے اوپر جو کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے، واقعی یار یہ ہو جاتا ہے؟ یار ہو بھی سکتا ہے، لگایا تو غلط تو نہیں لگایا ہوگا۔ یہ پیسے نہیں ضائع ہو رہے ہوتے؟ پیسے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہیں پینا چاہیے؟ وہ شاید وہ کہے گا نہیں پینا چاہیے، کیونکہ آپ شروع سے اس کو اس طرح لے کر چلے کہ اس نے نہ کہیں کی ہی نہیں ہے، نیگیٹو کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک بار کوئی شخص نہ کہہ دے نا تو اس کو ہاں کی طرف لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے۔ تو سمجھانا کیسے چاہیے، اور ہمارا پروگرام کا نام ہے تجربات کی دنیا۔ چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر، سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میں نے تو تھوڑی بہت باتیں بیان کر دی ہیں۔ آپ نے جو بھی تمیدی گفتگو میں بات کی، بیسیکلی وہ پوری بنیاد یہی ہے کہ آپ جب اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اور کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے الزامی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ دو کمیونیکیشن کے کچھ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ
آپ غلط ہیں تو پہلے ہی آپ کیا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سوراخ والی مثال دی کہ آپ پہلے ہی آپ نے اس کا ووٹ لوز کر دیا، فرد جرم عائد کر دیا، فرد جرم عائد بھی کر دیا، اور ایسا لگ رہا ہے اب آپ فیصلہ بھی اسی کے خلاف دینے جا رہے ہیں۔ جب اگلے کو جب آپ ویسے ہی پہلے ہی اسٹیج پہ اپنے سے دور کر دیں گے تو اپنے سے دور کرنے کے بعد قریب کیسے لایا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ یہ بات کی جائے کہ آپ غلط ہیں کے بجائے یہ بات کی جائے کہ آئیے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ آپ نے اس کے دل میں نفرت نہیں ڈالی اور آپ نے ہمدردی پیدا کر دی کہ اب وہ سننے کو تیار ہے۔ تو سمجھانے کے لیے سب سے پہلا اصول جو آتا ہے وہ آتا ہے، انگریزی کا ایک وہ جملہ ہے، فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ سمجھانے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری، پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ اگلے کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں، وہ کون سی جنریشن سے ہے، وہ ینگ جنریشن ہے، وہ مڈل جنریشن ہے، وہ یہ اولڈ جنریشنز میں سے۔ تو اس کے سمجھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوگا وہ کہانیوں سے سمجھ جائے گا، اس کا انداز سمجھانے کا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس کی ایک کہتے ہیں کہ پروفائل دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کن چیزوں سے سمجھایا، تو یہ سمجھنے کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح سے وہ سچویشن جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ابھی کچھ پتہ ہے نہیں اور سمجھانا شروع کر دیا، تو وہی سمجھنے والی بات ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس فریم میں ڈالیں کہ سب سے پہلے تمام ضروری انفارمیشن، معلومات آپ کے پاس ہو تاکہ گفتگو اسی انداز میں کی جائے۔ دوسرا اسی کے ساتھ ذہن میں یہ رکھا جائے، جب آپ نے بڑی یعنی کہ یہ بڑی مکمل گفتگو ہے، اب اس کو ہم ان پیک کریں گے، سو دعا کر دیتے بڑی مکمل، کیونکہ ساری فاؤنڈیشن اسی سے چلیں گی اب، کہ آپ اگلے کو یہی فیل کرا رہے ہیں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اور جب آپ پوری بات سننا شروع کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے جب آپ سننے والے ہو جاتے ہیں تو 50, 60, 70% بندہ ویسے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، یہ شخص پہلے مجھے سن رہا ہے، میری دل کی بات سن رہا ہے، اب یہ مجھے سمجھ بھی رہا ہے، تو اب میں اس کی بات کو بھی سنتا ہوں۔ تو وہاں پر اس کا آپ کا سننا، اس کا 50% ریڈی ہو جانا اگلے کو سننے کے لیے، پھر آپ اپنی گفتگو میں اپنی چیزوں کو امین بھائی بعض اوقات پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ مجھ سے آ کر کوئی بات کرتے ہیں، پتہ ہے بعض لوگ امین بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سمجھانا شروع کرتے ہیں نا تو وہ اپنی ہی کہانیوں سے سمجھانا شروع کرتے تھے، جب ہم تمہاری عمر کے تھے، جب ہم یہ کام کرتے تھے، جب ہم یہ کرتے تھے۔ اب وہ بولے جب ہم اتنے تمہاری عمر کے تھے تو ہم اتنے کا انڈا لاتے تھے، تو بولا جتنی کہ آج مرغی لاتے ہو اتنے کا انڈا ملتا ہے بھیا۔ تو وہ آپ کے زمانے میں تو وہ مرغیوں کے انداز کچھ اور تھے اور آج انڈے کے انداز کچھ اور ہیں، تو وہ اسی طرح کی اپنی پچھلی سٹوری سے لاتے ہیں اور وہ اگلا سمجھتا ہے کہ یار یہ اپنی دنیا سے نکل کر میری دنیا میں جھانک ہی نہیں رہے، یہ ڈسکنیکٹ ہے، اور یہ اچھا یہ پھر بہت بڑا سر وہ گیپ پیدا کر دیتا ہے، جس کو بھی جنریشن گیپ ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری بات سمجھ ہی نہیں رہے، اور اگلا اس کو سمجھانے پر ہی تلا ہوا ہے۔ تو اب اس کو کیسے آپ کور کریں گے؟ میں یہاں آپ کی جو شروع کی گفتگو اور پھر سر نے بھی جو گفتگو کی ہے اور پھر ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں، تو میرا اپنا جو اس پہ ذہن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھانے والا آتا ہے نا وہ بعض اوقات کہیں سے انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ جیسے اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو بچوں کی جو ماں ہے وہ انفارمیشن دیتی ہے۔ اچھا اگر آفس میں کسی کو سمجھانا ہے تو ہمارے جو مین نیچے کے جو اسٹاف کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمیں اپنے اسٹاف کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ انفارمیشن اتنی غلط ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو اس وقت جو ہمارا اٹیمپ ہوتا ہے نا وہ کسی اور انداز سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس انداز کو جب لیا جاتا ہے کہ جب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں تو آپ تو مجھے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو فیڈ بیک غلط ہے تو وہ پھر امین بھائی بہت ہی اس وقت آپ نے ایک ہیوی ڈسکشن کو لیا ہے۔ پرسیپشن جو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں، اس معاملے میں اپنی سوچ کو نیوٹرلائز کرنا، سمجھانے والے کے لیے اس بہت کو نیوٹرل کرنا، مطلب مثال کے طور میں آپ کو کسی کا بھی نام لے لوں کہ یار اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو جب آپ کے پاس کوئی میڈیا کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے یا کہیں بھی ایک ڈسکشن ہے، آپ نے اس کے بارے میں پازیٹیو سنا ہی نہیں، نیگیٹو سنا ہے، تو آپ کو میں پوچھو جی امین اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یار آدمی صحیح لگتا تو نہیں ہے، یہی لگا ہے۔ اب میرا تو سوال ہوگا کہ آپ اسے ملے کب ہو، آپ کا معاملہ کب ہوا ہے، معاملہ نہیں ہوا، بس سنا یہ کہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو پرسیپشن کسی کے بارے میں بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر یا آفس کے اندر یا گھر کے اندر، اب اس سے نکل کر اس شخصیت کو پڑھنا، سمجھنا یا اس کے بارے میں اپنا تجزیہ رائے قائم کرنا
سر یہ ہے پہاڑ جتنا کام ہے یا ہلکا کام نہیں ہو. یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں ایسے لوگ جو کسی بھی پرسیپشن پر اپنی سوچ کی بنیادیں رکھ لیتے ہیں کہ نہ رکھیں کسی بھی پرسیپشن پر بنیاد, یعنی کسی بھی تاثر پر اپنی بنیاد نہ رکھیں, بلکہ ان کا اپنا ایک تجزیہ ہونا چاہیے یا ان کی ایک اپنی انفارمیشن کا ذریعہ ہونا چاہیے. اگر یہ نصیب ہو جائے نا تو یعنی بڑی بڑی قیادتیں جو ہے نا یہاں آ کر فلاپ ہو جاتی ہیں. اس کو ہمارے عموماً ایک جملہ محاورہ ہے کچے کان کا ہونا. اچھا کچے کان کا ہونا, پھر بعد اوقات آتی اتنی زور سے کسی کے بارے میں انفارمیشن, یار سب بولنے تو صحیح بول رہے ہوں گے, حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ سب کو اگر پوچھو کہ تم سب بول تو رہے ہو, مگر سب کا جو سورس آف انفارمیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ایک ورڈ ہوگا سنا ہے یار, سنا ہے. اب یہ سنا نے تو ایسا اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم جیسے روایت میں ہے کہ وہ نوجوان وہ تو بعض تو ایسے سامنے ہی آیا نا کہ جیسے مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے, اب اس کو جو ٹیکل کیا گیا تو لوگ تو جذبات میں ہی آ گئے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, لیکن وہ جب اس کو ڈیل کیا گیا اور اس کو جو مثالیں دی گئی تو ایک دم سے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گیا. کیا کہتے ہیں سلمان بھائی؟ بات بڑی درست ہے اور بڑی پازیٹیو آپ فرما رہے ہیں, لیکن یہ سب دیکھا گیا ہے کہ لوگ دھارے میں بہہ جاتے ہیں اور بعض اوقات بات کرنے والا اس کی ہمارے ذہن میں ایک ساکھ ہوتی ہے اس کی امانت اور دیانت کے طور پر, تو ہم اس پر جو ہے وہ اعتماد کر جاتے ہیں اور اس میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے درست فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کا ایک جو ہے کردار ہے وہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ غلط بات جو ہے نا اس کو آگے نہ ہی پہنچائے, تو یہ بہتر ہے. غلط بات یہ سنی سنائی بات بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع, کہ ایک آدمی کی جھوٹا ہونے کی اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے کر دے. تو یہ میں یہ چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے آپ ایک ذمہ دار ہیں, اتنے لوگوں سے آپ کا تعلق واسطہ جو ہے وہ رہتا ہے, آپ یہ بتائیں کہ اپنی سوچ کو کس طریقے سے ہم نیوٹرلائز رکھیں, بالخصوص والدین. دیکھا گیا ہے سب کہ جو والدین ہیں یہ بچے کی جو فرینڈ ہیں, وہ جو بات بتا رہے ہیں اس کو والدین آن کر لیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ تصدیق بھی نہیں کریں گے. اس طرح ٹیچرز جو بات بتا رہے ہیں ان کی بات کو آن کر لیں گے, اس کی تصدیق میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے. محلے والے کسی بلڈنگ کے ساتھ والے نے کوئی بات بول دی تو اس کی بات کو آن کر دیں گے. یعنی اپنے بچے کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم ویلیو دے رہے ہیں ان کی اگر ویلیو دیکھیں تو ان کی تو کریڈیبلٹی بنتی نہیں. آپ نے جو مجھ سے میرا تجزیہ مانگا ہے یا پوچھا ہے یا سوال کیا ہے, اگر میں اپنے یہاں پر واقعات کو بیان کرتے ہوئے تجربہ شیئر کروں نا تو ایک کا چھوٹی سی کتاب بن جائے گی. کیا بات, مرحبا. میں آپ کو اس کا کہہ سکتا ہوں. اور اگر میں اس کو صرف ایک دو لائنوں میں یا چند منٹوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی کنسرن پرسن سے کنیکشن کیا ہے میرا پرسیپشن چینج ہوا ہے. میجورٹی کی بات کر سکتا ہوں, 100% پر نہیں کہہ سکتا. کنسرن پرسن سے کنیکشن کرتے ہیں آپ کا پرسیپشن کریکشن ہو جاتا ہے, اور یہ کرنا اتنا آسان رہتا نہیں ہے. اس کے کہ اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے, پیشن چاہیے ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ سامنے والے نے آ کر آپ سے کوئی بات کی تو آپ کو اس بات کی کہنے کی گنجائش آپ کے اندر ہے اور ہونی چاہیے, اور اس کے اندر سننے کی یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں آپ کی بات کا ڈینائی کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن میں یوں مان نہیں سکتا کہ ماننے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے اللہ اکبر, جب تک کہ میں ان سے پوچھ نہ لوں. واہ واہ. تو وہ مجھے کیسے کہے گا کہ نہیں آپ اسے پوچھیے گا نہیں, اس کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسے پوچھیے گا نہیں, یا تو وہ اسی وقت رجوع کر لے گا. اور اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے پوچھ لیجئے, تو میں جب تک ان سے معلومات نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے اچھا یہ ہوا ہی ایسا ہی ہے کہ یا تو سیاق و سباق تبدیل ہے یا اس کے سمجھنے کا انداز تبدیل ہے, یا بعض اوقات بس کیا کہ کیا ہو جاتا ہے. ابھی حال ہی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی تحریر آئی, میں نے تو پہلے مجھے تحریر کس کی ہے تو جواب نہیں آیا, تو میں سمجھ گیا کہ تحریر کس کی ہے, انہی کی ہے جنہوں نے بھیجی ہے. پھر میں نے دوبارہ میسج کیا بھائی یہ تحریر آپ کی ہے, تو پھر جواب نہیں آیا. اب مجھے یقین ہو گیا یہ تحریر انہی کی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے بات چیت کی. کہا میں بہت پریشان تھا
اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. میں کہا جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو نا تو یوں تیری نہیں لکھا کرتے, پہلے سمجھتے ہیں. اور اچھا اب وہ بالکل نیگیٹو, وہ کسی وجہ سے مجھے کسی اور عنوان پر, میرا پرسنل نہیں تھا میٹر کی, اور میرے پاس اس کی حقیقت پتہ تھی کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیوں پریشان ہو گئے ہوں گے, میں یہ بھی تھوڑے بہت سمجھ گیا تھا. تو میں نے بڑی مسکراتے ہوئے اور جس طرح ایک تفنن کے انداز ہے اور کہتے, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, سو جاؤ. اللہ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی. میں کہا نیند کیسے آئے گی جب اتنی مطلب الجھنے سر دماغ میں پال کے بیٹھے ہوئے ہوگے. تو بولا نہیں یوں. میں کہتا ہے ہی نہیں, کیوں خالی لے کر بیٹھے ہوئے ہو. اور وہ شکریہ ادا کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید 1-2 دن کے بعد نیند آئی ہوگی اس کو. تو اچھا اب جس طرح مجھے تحریر دی, میں اسی کے بارے میں اگر ہو جاتا کوئی نیگیٹو تو پھر کیا ہوتا. یعنی یہاں تک کہ جس نے مجھے تحریر دی میں خود اس سے کنفرم کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اندازہ تھا. تو اس طرح جب آپ کو کوئی آ کے کوئی بات کرتا ہے اور جب آپ سامنے پوچھتے ہیں نا کہ یار میٹر کیا تھا, جو بتا میٹر یہ تھا, یا یہ کہتے ہیں یار میری طبیعت صحیح نہیں تھی, مجھ سے نکل گیا منہ سے, تب بھی آپ بعد وقت ہو جاتا ہے یار, منہ سے نکل جاتا, اس کا نہیں احساس ہوتا. وہ بی پی بوسٹ کر گیا کیا کرے گا بھیا, اس کا شوگر لو ہو گئی اس کے کیا کرے گا, یا کچھ بھی اس کے ساتھ واقعہ ہو سکتا ہے, میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے, سر کچھ بھی منہ سے نکل سکتا ہے. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا, اور بعد میں اس کو ریئلائز کرا تو کہتا ہے یار اچھا میں نے یہ بول دیا تو نہیں بھائی میں رجوع کرتا ہوں, میرے تو بھول ہو گئی, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح جس کو یہ بات مل رہی ہے, کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, جی تو کہیں بھی کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے اگر وہ بات 2 بندوں کے درمیان کی ہے تو جب تک کہ دونوں کا ورژن آپ کے پاس نہ آ جائے آپ اپنی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آپ بھی نہیں ہیں, اور کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. یہاں بھلے کتنا ہی کریڈیبل پرسنالٹی ہو, یعنی قابل اعتماد ہو, اسلام نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے تعلق جو عزت کے تحفظ کی بات کی ہے اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ اب چلتے گھر کے اندر, جیسا امین بھائی نے ڈسکس کی, سر نے بھی ایک بات کی کہ اس طرح کی جو ٹیچر ہے جو ہے یا پیرنٹ ہے, والد ہیں, تو بیٹا جب بھی سامنے ہو نا, میری یہ ناک کی شکل میں آتا ہے کہ اس پر ڈائریکٹلی ایلیگیشن لگانے کے بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے بیٹا یہ بات پتہ چلی ہے, حقیقت کیا ہے, اس کو یہ جب اس کو یہ کہیں گے نا بیٹا حقیقت کیا, تو اس کو لگے گا یار میرے باپ کو مجھ پر کتنا اعتماد ہے. بہت اچھا. یہ جملہ اگر آپ سمجھ آتا ہو آپ کو کہ بیٹا مجھے یہ بات پتہ چلی ہے, اب انویسٹیگیشن اور یہ سارا کرنے کے بیٹے کو بھی پتہ چل جائے گا, وہ بھی اسی گلی محلے میں رہتا ہے. اب بیٹا بولے کہ وہ سارے محلے سے پوچھنے کے بعد آپ اس حقیقت پوچھ رہے ہو. اب گھر کا آدمی بیٹا ہی ہے, بندہ سب سے پہلے اپنے اولاد سے پوچھ لے. پھر باپ کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہی ہے کہ اولاد صحیح جا رہا ہے, کلا بازیاں کھا رہا ہے, تو وہ اس کا اندازہ شاید وہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو, اور نہیں تو اس کے پاس بیٹے کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں بیٹے پر بدگمانی کرے گا. یہی چیزیں اپنی بیوی کے تعلق سے ہے تو پوچھ لے. اچھا اب واقعی پتہ چل گیا کہ حقیقت ہی یہی ہے جو پتہ چلا ہے, اب سمجھانے کا انداز وہی ہو جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا ہے کہ مطلب ایسا نہ سمجھائے کہ یہ غلطی کی سیریز بن جائے, بلکہ ایسا سمجھائے کہ یہ غلطی اس کی زندگی کی آخری غلطی ہو جائے. کہتے ہیں غلطی کی اصلاح کرنے کا انداز غلط نہیں ہونا چاہیے, غلطی درست کرنے کا انداز درست ہونا چاہیے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اس میں سب سے پہلے تو یہ پوری گفتگو میں ہم ایک چیز اور اگنور کر دیتے ہیں. ہم جب سمجھانے آتے ہیں تو پہلے تو ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ ساری پرسیپشن ورسز ریالٹی, پہلے تو اپنے پرسیپشن کو ریالٹی میں کنورٹ کریں کہ واقعی میں ادھر ایسا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے حاجی صاحب کہ جس ماحول میں سمجھایا جا رہا ہے, یعنی کہ کسی فرد واحد کو سمجھایا جا رہا ہے, 4 اور بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سمجھایا جا رہا ہے, یہ بیسکلی لیبلنگ بھی ہے اور انسلٹنگ بھی ہے. جب سمجھایا جا رہا ہو تو اس کو ہم ویسے بھی کہتے ہیں پرائیویسی میں سمجھایا جائے تاکہ عزتیں محفوظ رہیں اور بچے کو یہ یا کسی بھی شخص کو یہ فیل ہو کہ یہ میں کانفیڈنٹ ہوں اور یہ میری عزت کی بات بھی کرتے ہیں. اور سے اگر گھر میں بھی بڑے بھائی کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے سمجھایا جائے گا تو وہاں بڑا بھائی کیا سوچے گا کہ یہ میری عزت کیسے کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہسبینڈ ہے اور وہ اپنی وائف کو سمجھا رہے ہیں تو بچوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں تو وہ سب سے بڑا لاس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے پھر ماں کی عزت کیسے کریں گے.
اسی طریقے سے ماں کو چاہیے کہ اس کے اپنے ہسبینڈ یا بچوں کے والد صاحب سے اس طرح سے بات کرے اور ان کے سامنے بات کرے اور وہ بدتمیزی سے گفتگو کرے، تو بچوں کو یہ میسج ملتا ہے کہ ماں جس طرح سے والد سے بات کر رہی ہے تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے والد صاحب سے۔ اس کا مطلب یہ دونوں جو ماں باپ ہیں ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنے والے بنیں گے، تو سمجھاتے وقت کوئی بھی بات سمجھانی ہو اس کو پرائیویسی میں ایک دوسرے سے کی جائے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اکیلے سمجھایا جائے، اس سے تھوڑا بڑا بچہ ہے تو اس کو اکیلے سمجھایا جائے۔ اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کسی کے سامنے، آپ سمجھ لیں اسے ایک دوسرے کی عزت کو کمپرومائز کر۔ شوہر اپنی بیوی کی اصلاح بچوں کے سامنے کرتا ہے، ہاں جی حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ایبسینٹ میں لیڈنگ اسی کے ہاتھ میں ہے، جی، اس سے بچوں کو لیڈ Very کرنا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک مصلح رکھے تھے، یعنی اصلاح کرنے والی شخصیت کو باقاعدہ رکھا تھا کہ آپ میری کہیں غلطی ہو تو میری آپ اصلاح کیجئے گا۔ اچھا، بادشاہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے بڑے دربار میں ان کی اصلاح کر دی، دربار ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ حضور کچھ اندر تشریف لائیے، 2 باتیں کرنی تھی۔ تو اٹھ کے گئے کہ جی بادشاہ۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ حضور آپ کو تو یہاں میں نے زحمت ہی اس لیے دی ہوئی ہے کہ اگر میرے سے غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا، لیکن اگر آپ میری اصلاح میری رعایا کے سامنے کریں گے تو مجھے کام انہی پر لینا ہے اور مجھے انہی پر حکومت کرنی ہے۔ اگر انہی کے دل سے میرا روب نکل گیا تو پھر یہ میری بات مانیں گے نہیں اور یہ اتنی بڑی ریاست چلے گی نہیں، اور پھر آپ یہاں بیٹھیں گے کیسے؟ تو اگر آپ یہی بات مجھے کمرے میں لے جا کر سمجھا دیتے تب بھی ہو جاتا، سب کے سامنے سمجھانے کا نقصان یا فائدہ۔ تو یہ اصلاح کرنے والے کی بادشاہ نے اصلاح کر دی، کیونکہ مصلح کو بھی کئی مرتبہ اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اصلاح کرنا ہر ایک کو آتا نہیں ہے۔ جی اور یہ مثال جو آپ نے ابھی جو دی ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ ہم ہر جگہ کریں کہ اگر آفس ہے اور سیٹ نے ہی اپنے ڈائریکٹر یا کوئی بھی مینیجر کو رکھا ہوا ہے، جھاڑ دیتے ہیں یار، سب کے سامنے جھاڑ دیتے ہیں۔ جب مینیجر کو سب کے سامنے جھاڑ دیا، باپ رے باپ، حال کیا ہو؟ شرمندگی میں نے ایسی جگہوں پہ دیکھا بھی ہے، وہ جو مینیجر یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے اس کے بعد وہ شرمندگی اس کو جو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی عزت کیسے بچائی کہ سب کے سامنے چل نہیں رہی ہو تو وہ جم جاتا ہے ادھر۔ بہت بالکل ایسے سمجھانے میں اور بے عزتی کرنے میں فرق ہونا چاہیے۔ تعمیر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ یقیناً سمجھایا ہی جائے، بے عزتی کریں گے نہیں، آپ نے کہا دونوں میں فرق کرنا، تو دونوں تو بے عزتی کی کہیں نہ کہیں اجازت دے دیں گے آپ؟ نہیں، بے عزتی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں بے عزتی کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، نہیں آپ کا ورژن آ گیا نا، آپ کا ورژن آ گیا، بے عزتی کرنی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت عطا کی۔ آپ کبھی اسلام کا نظام عزت دیکھیں، یہ نظام چلتا ہے، تحفظ عزت، نظام تحفظ عزت کہہ لیں آپ، بالکل ٹھیک، سبحان، بہت پیارا لفظ کیا آپ نے۔ آپ دیکھیں جو ہے وہ عدت کا اصول رکھا گیا ہے، عدت کا اسلام میں ایک اصول ہے، یہ نسب کے تحفظ کے لیے ہے، اس میں عزت کا تحفظ ہے۔ پھر بندہ جو ہے وہ دنیا میں آ گیا ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کی حرمت رکھی، اس کے مال کی حرمت رکھی، اس کی جان کی جو ہے وہ حرمت رکھی، عزت رکھی گئی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، کعبے کو دیکھ کر فرمایا کہ مسلمان کی حرمت اس سے بڑھ کر زیادہ ہے، درست فرمایا آپ نے۔ اب آپ دیکھیں بندہ دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا، اب یہاں پر بھی جو اس کو غسل میت دینے کے اعتبار سے جو احکام ہیں، بدائع الصنائع کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو احکام رکھے گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے لہذا یہ اب بھی کیا ہے، باعزت، اس کی حرمت باقی ہے، حرمت باقی ہے، حرمت پامال نہ ہو کہیں۔ جی جی بالکل، اس کی عزت کمپرومائز نہ ہو، یعنی ہم اس کو آسان لفظ لے کے چلیں۔ اب دیکھیے کہ بندہ قبر میں چلا گیا ہے، جی بالکل، تدفین کے بعد بھی اس کی حرمت باقی رکھی گئی ہے کہ قبر کھولنا، قبر کشائی جس کو کہتے ہیں، جی یہ عام بات نہیں ہے، اس کے احکام بڑے سخت ہیں کہ ایسے کوئی قبر نہیں کھولی جائے گی۔ آپ دیکھیں سب نبش قبر جیسے قبر کھودنا یہ تو صریح حرام ہے، اور جو شریعت کے احکامات ہیں جو ایگزمپشنل صورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی اسی لیے منع ہے کیونکہ مومن کا کیا ہے، اس کے اندر راز ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اس طرح کے مضمون کی موجود ہیں کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا، یہ انگارے پر پاؤں رکھنے سے کیا ہے، برا ہے، اس مضمون کی احادیث جو ہے موجود ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر قبر کے اوپر بیٹھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اسلام نے مسلمان کو کیا کیا ہے، عزت دی ہے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ جس کو اللہ پاک نے باعزت بنایا ہے ہم اس کو عزت بھی دیں۔ مسئلہ یہ ہے سب کہ تعمیر کرنے میں ٹائم لگتا ہے،
تخریب کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ کے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے, یہ موبائل بنانے میں ٹائم لگے گا. چشمہ رکھا ہوا ہے, گلاسز آپ کے رکھے ہوئے, اس کو توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا. اچھا میں بھی کہ موبائل کے اب توڑنے کی مثال دے کے چشمے تک سے جا کے کہاں لاکھوں کی نہیں سینکڑوں میں. اللہ مطلب دیکھیں آپ توڑنے میں ٹائم نہیں لگے گا, جلدی ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اس کو بنانے پر آ جائے اس کے لیے وقت لگتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا یہ آسان کام ہے, لیکن اس کی تعمیر کرنا, اس کو تخریب سے بچانا, اس میں ٹائم لگتا ہے, اور یہ اسی انداز کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا مسئلہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کریں. کیا خوبصورت دونوں الفاظ دیے آپ نے, ماشاءاللہ, اللہ یبارک. مرحبا. لیکن اس میں یہاں پر تو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ موضوع لے رہے ہیں کہ اس نے قصور نہیں کیا ہے. پہلے تو آپ نے اس کے قصوروار ہونے یا نہ ہونے کی تسلی کر لی نا. جی پہلے تو یہ کر لی, اب تسلی کر لی اور واقعی اس کا قصور ہے. جی تو اول تو یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مان لیتا ہے تو پہلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی حق و گوئی اور سچ بولنے پر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, تاکہ آئندہ اگر وہ غلطی کرے تو چھپائے نہیں. ایسے ہی یہ اگلی بار کے لیے کہ کانفیڈنس مل گیا, کانفیڈنس دے دیں, یہ مجھے بتایا گیا, تھپڑ نہ لگا دیں. ایسے ہی بدتمیز بے غیرت, وہ بولے گا اچھا تھا چھپا ہی لیتا میں. تو اور سچ بولنے پر ہمیشہ انعام دینا چاہیے. ایسے ہی ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کی اصلاح کریں, لیکن اس نے اگر ایک غلطی کی ہے مگر اس غلطی کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرے سچ بولنے کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اتنا نادان نہیں ہے, مگر اس نے مطلب کہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو اسے سچ بتا دیا. تو آپ کا کام ہے کہ پہلے آپ, کیونکہ جس کی اصلاح کرنی ہے نا اس کا حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے. وہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, ایسی بات نہیں تھی, لیکن میں نیچر سمجھ گیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ, تو کسی ایک اسلام بھائی کو زحمت دی ایک معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. اب جب وہ گفتگو کر رہے تھے نا تو ان کے یہ اس طرح کی جگہ نا یہ ہل رہی تھی نا, جیسے نہیں آدمی تھوڑا سا اندر وہ غصے میں آ رہا ہوتا ہے, کپ کپا رہا ہوتا ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ یار اب آئے ہیں پوچھنے کے لیے, اب تو اس کی وہ کیفیت اس کے چہرے سے بالکل واضح تھی, یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی. اور 5-7 منٹ کے بعد جب اس کی بات تسلی سے سنی گئی اور اس کو لگا کہ میری بات کو قبول بھی کیا جا رہا ہے, تو وہ اس کی چہرے پر مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی. حالانکہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں تھی, جو پہلی ان کی کیفیت تھی وہ بھی ہونی نہیں چاہیے تھی. کیوں تھی وہ میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو آخر یہ کیفیت کیوں بن گئی, اور کہ کس بات کا ان کو مطلب کہ اس طرح کا مزاج تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. اگر اس کو ٹوک دیا جاتا بھائی آپ نرمی مطلب طریقے سے بات کر لیں, اس میں کیا حرج ہے, تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ نہ سنیں, یہ اٹھ کے ویسے ہی منہ ہل رہا تھا, کچھ اور مسئلہ ہو جاتا. تو یہ جو بات جب سچ کرے نا کوئی, اس کو حوصلہ اس کی مطلب کہ جیسے کہ وہ پڑھائی کا جب لوڈ ہوتا ہے نا, تو بعضوں کا سنڈے کو بھی ایگزامینیشن کی صورت بن جاتی ہے. جی بالکل. تو دن تھا سنڈے اور ایگزام لیا جا رہا تھا, 9 بجے پیپر ٹائم تھا, لڑکا پہنچا 9:30 بجے. اب وہ جیسے ہی کلاس کا جانا کہ تو سر نے کہا کہ میاں کہاں 9 9:30 کدھر رہ گئے تھے؟ سر لیٹ آنکھ کھلی تھی, اٹھ نہیں سکا تھا, سوری سر. ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا اب 5 منٹ یا 7 منٹ کے بعد ایک لڑکا ہانپتا ہوا پھر آیا, میاں کہاں؟ سر اتنا ٹریفک تھا, سر اتنا ٹریفک تھا, پھنس گیا تھا سر. سر نے کہا بیٹا آج سنڈے, آج ٹریفک ہے ہی کہاں؟ ارے سر ہاں وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی سر. اچھا بیٹا تمہارا بھی پیپر پنچر ہو گیا ہے, گھر جاؤ, سوئے ہوئے تھے نا دوبارہ سو جاؤ. اور اس سے سچ بولا تو اس کے سچ کو اپریشیٹ کیا گیا, اس سے جھوٹ بولا تو اس کی پرواہ نہیں کی گئی, یہ بندہ جھوٹا ہے. تو اگر کہیں کوئی سچ بول دے نا کیا میرے سے بھول ہو گئی ہے, اب بندہ تھوڑا سا برداشت کرے اور یوں آئے کہ اگلا زندگی بھر سچ بولے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ جھوٹ وہ آپ کی وجہ سے بھی بول رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ سے ایک جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تو
پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ آپ ہی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اپنا پرسیپشن ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بات ایسی پتہ چلی تو میں پہ تو سزا تو ضرور ملے گی. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ پرسیپشن دے دیا جائے کہ بھائی آپ سچ بتائیں گے نا تو سزا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ غلطی میں جرم میں فرق ہونا چاہیے. ہم ہر غلطی کو جرم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ فیلنگ ہماری ویسی ہوتی ہے جس نے کس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. جو شخص جس کو جو پاور رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اسے چاہیے تھوڑا سا دل بڑا رکھے. عادی مجرموں کی دنیا میں رول الگ ہیں. جی، جو فرسٹ ٹائم جن سے بھول یا غلطی ہو ان جاتی کی ہے نا، ریہیبلیٹیشن میں ان کو ان ڈالا کے جاتا رول الگ ہے دنیا ہے. ان کے بھر میں. رول الگ ہے. ورنہ اس کو اگر اسی طرح لے لیا جائے گا تو وہ عادی مجرم بن جائے گا. اور اس کو درست ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ اپنے وہ فورن کے اندر ایک پنشمنٹ ہے کلپنگ والی. ڈونٹ ڈو نیکسٹ ٹائم، آئندہ نہیں کرنا، یہ پنشمنٹ ہے. اور یہ اس کا نام ہم سب نوٹ کر لیں گے، لیکن یہ چونکہ بھی اس نے کل ہی ہے، ابھی کہاں مسل دیں گے اس کو چانس دیا جاتا ہے باتوں کا. تو بہت اچھی بات کی. ہر جرم غلطی ہے مگر ہر غلطی جرم نہیں ہے. عموم خصوص مطلق کی کیا بات ہے. لیکن اس میں بعض اوقات جو بچے بھی اس طرح کا کبھی پیرنٹس میں اٹیمپٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بھی بڑے پازیٹیو رزلٹ ملتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو سائیکل دلائی. اب سائیکل دلائی تو ظاہر اس کی تو موج لگ گئی. اب جیسے ابا اب کام پہ جاتے تھے، یہ بھی اپنے اسکول سے آ کر سائیکل لے کر گھومتا. ماں نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھا. تو ایک دن جب باپ آیا تو اس نے کہا بھائی تمہارے بیٹے نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، یہ آتا ہے اسکول سے تو پھر تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، سائیکل لے کے نکل جاتا ہے. جب باپ بھی غصے میں تھا، اس نے کہا اچھا لاؤ زنجیر، لاؤ تالا لاؤ. بچے کو ڈانٹا ہوگا، خبردار آج سے سائیکل لگائے. تالا لگا کر اس نے سائیکل رکھ دی سیڑھی پہ. اب دوسرے دن جب اسکول سے آیا تو اس نے ابا کا ہی پیچکس پلاس لیا، کڑی کھولی، چین اتاری، سائیکل لی اور راؤنڈ لگائے. ابو کا آنے کا جب ٹائم تھا تو پھر اس نے گاڑی کھڑی کی، چین لگائی، کلپ جوڑ دیا بالکل. وہ آ کر اپنے کھانا نہ کھانے لگا. تو بیگم نے کہا کہ دیکھا آج تمہارے بچے کا کارنامہ. تو کہا آج کیا کیا؟ کہا وہی سائیکل لے کے گھوم رہا تھا. کہا کیسے؟ میں تو زنجیر لگا کر گیا تھا، تالا لگا کر گیا. کہا کیا تالا کر لگا گیا؟ اس نے تو پیچ کس پلاس سے کھول کھال کے تو گھومتا رہے. اچھا بلاؤ اس کو. اب وہ جیسے ہی آیا نا تو کہا ارے واہ بھیا تم تو بہت بڑے سائنسدان بنو گے، اتنی ٹیکنیک سے تم نے چین کھولی کہ مجھے ہی پتہ نہیں چلا. واہ بھائی واہ، شاباش شاباش شاباش. اس کو بھیج دیا واپس. اب اماں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کیا اس نے. پھر تو 2-3 گھنٹے کے بعد بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ تم نے کام تو ٹیکنیکل کیا لیکن اس طرح کرنے تو چوری ہو گئی نا، یہ تو غلط بات ہے. اور آپ کو جو کرتے ہیں تو اب جو سمجھایا نا تو وہ تھوڑا سا سمجھنا پازیٹیو ہو گیا. تو یہ بھی بعض اوقات ایسے اٹیمپٹ کرنے سے بچوں میں بھی کچھ مطلب یہ کہ غلطی کا احساس بھی ہو اور آئندہ وہ نہ کرے اس کا کوئی راستہ بھی بن جائے. سمجھانے کا انداز. جی سمجھا. اور اس حاجی صاحب کی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی فیسلٹی کسی کو دی جائے اس کے کچھ حدود و قیود بیان پہلے کیے جائے. فیسلٹیز ہم کہتے ہیں نا اوور فیسلیٹیشن کرپٹس ڈسٹرائز اینڈ اسپوائلز، کہ جب آپ کسی کو اوور فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی گائیڈ لائن سیٹ نہیں کرتے تو وہ انسان کو تباہی کرتی ہے. اب سائیکل دلانا بہت اچھی بات تھی مگر وہاں پہ اگر گائیڈ لائن دیتے کہ بھئی آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ چلانی ہے، اب ہم نے بھی یعنی کہ فیسلٹی بھی دینی ہے اور گائیڈ لائنز بھی نہیں دینی. جب اس کے ریزلٹس آتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. جیسے بہت چھوٹی عمروں میں بچوں کو موبائل دلا دینا. اب جب آپ نے دے دیا اور آپ نے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، اس میں خاکے بھی دیکھنے، یہ بھی دیکھنے، بہت ساری چیزیں، اور اس کی کوئی کیونکہ ٹیکنالوجی یا کوئی بھی ایسی فیسلٹی جب دی جاتی ہے اس کی کچھ نا وہ کہنا چاہیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ یہ رولز بنائے جاتے ہیں بھئی یہ میں دلاؤں گا اس شرط پر کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ادروائز اگر ہم لوگوں بچوں کو یا لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر دیں، کچھ لوگ جو ہیں حاجی صاحب 2 لفظ ہیں فیور اور رائٹ. اگر فیور اور رائٹ میں فرق یہ ہے کہ یہ میرا بنیادی حق ہے. مثال کے طور پہ کھانا بنیادی حق ہے. کبھی کبھار میں نے اگر کوئی جنک فوڈ 2-3 مہینے میں ایک برگر آپ کو کھلا دیا تو یہ فیور ہے، حق نہیں ہے. اب اس فیور کو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، حق اپنا سمجھتے ہیں اور روزانہ چاہیے. اب وہ نقصان دہ ہے. ہم اپنے انوائرمنٹ میں اگر یہ بتانا شروع کریں یہ تم لوگوں کے بنیادی حق ہیں
اور یہ کبھی کبھار ایسا ہے تو یہ فیور ہے، یہ حق نہیں ہے، اس میں نہ ناراضگی ہوگی، اس میں نہ ناراضگی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا ہوگا. تو یہ ڈفرنس اگر ہم اپنے، یہ وہی والی بات ہے کہ اگر اسی طرح سے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز دلائی جا رہی ہے، بچوں کو کھلونے دلائے جا رہے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ دلایا جا رہا ہے، کوئی موبائل دلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ اصول بیان کر کے اگری کرنے پر پھر دلایا جائے، اس سے پہلے کہ آپ دلا دیں بعد میں آپ اس کو بولیں کہ ایسے ایسے کرو، تو وہ مشکلات. فریڈم ود لمیٹیشن. ایبسلیوٹلی فریڈم ود لمیٹیشن ود رولز ود تھم رولز کے بھائی یہ فیملی کا اصول ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جانا ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تو ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے تھے، بیٹا آپ چلے جاؤ، مغرب سے پہلے آ جائیں. اب وہ ایسا رول تھا کہ وہ فیملی رول بھی تھا، وہ تھم رول تھا. اگر ہم نے اس رول کو توڑنے کی کوشش کی تو سمپل سے ایک بات آتی تھی، اب 2 دن تک آپ نہیں جائیں گے، یعنی کہ فیسلٹی کو روک لیا جاتا تھا، 2 دن تک نہیں جائیں گے، نفرت بھی نہیں آنے دی، اور پتہ بھی چل گیا کہ آپ مغرب کے اتنی دیر بعد آئے تھے. یعنی اس کو سافٹ پنشمنٹ کہیں گے. سافٹ لفظ پنشمنٹ اگر ہم ہٹا بھی دیں، مگر اس کو پنشمنٹ بھی کہہ لیں، مگر یہ سافٹ ہے، سافٹ ہے، سافٹ ہے، اور یہ مولڈ کرتی ہے، ڈسٹروائے نہیں کرتی، اور آپ کو یہ ڈسپلن کا عادی بناتی ہے. جی. ہم نا 2 چیزوں میں چلتے ہیں، ایک ایکسٹریم ڈیسیجن لے لیتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اعتدال پسندی ہی نہیں ہے، یا تو ہم کوئی چیز دیں گے یا تو ہم بالکل نہیں دیں گے. بیچ کا جو راستہ ہے نا وہ اعتدال کا، وہ انہی چیزوں سے آتا ہے. کچھ رولز لگا دیں گے، کسی سے کمٹمنٹ کروا دیں گے، اس طرح سے. بیچ کا راستہ بہت خوبصورت بات ہے. اسلام کا نظام ہے نا جی، یہ بیلنس کے اوپر ہے. جی. قرآن مجید فرقان حمید میں میزان کے اعتبار سے فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی بیلنس کا اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھ لیں، چاہے آپ زندگی گزارنے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، چاہے آپ ناپ تول کے حدیث اعتبار موجود ہے، سے، خیر الامور ہے نا، اوسطها، خیر الامور اوسطها، کہ بہتر عمل وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے، درمیانہ. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. حضرت مجھے ایک اور بات جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہے. ابھی تک ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں یہ ہم سمجھانے والے کو جو ہے بتا رہے ہیں، اور بڑی پازیٹیولی ماشاءاللہ یہ انداز بتایا جا رہا ہے، اور اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکات نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے گی. ایک اس میں یہ بھی پہلو لیا جائے کہ جو جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو گدھوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے. گدھوں میں کہ مجھے کیوں سمجھایا جائے، مطلب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کوئی گدھا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ڈونکی، میں ایک انسان ہوں، اور مجھے ایک بار سمجھانا میرے لیے کافی ہے. یہ اس کو اپنی ڈگنیٹی اور اپنی رسپیکٹ اور اپنی پریسٹیج کو بڑی خیال رکھنا چاہیے کہ میں مطلب کہ مجھے بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کوئی بار بار کوئی نہیں سمجھتا تو اس کو کہتا بھائی گدھے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی آپ کو گدھا کہے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آئی ایم ناٹ اے ڈونکی، میں گدھا نہیں ہوں کہ مجھے بار بار سمجھانا پڑے، میں بچہ نہیں ہوں کہ مجھے بار بار سمجھانا پڑے. یعنی میرا اپنا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی میرا بڑا ایک بار سمجھا دینا تو مجھے زندگی بھر اس کی بات کو نبھانا ہے، اور مجھے سمجھ جانا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ اس کے 2 نتیجے نکلیں گے، یا تو مجھے بار بار مجھے سمجھانے والا یا تو یہ سمجھ جائے گا کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے اور یہ میرے لیے نقصان دہ، یا پھر اس نے مجھے اگر خدا نہ خواستہ سب کے سامنے سمجھا دیا تو بھی نقصان دہ، یا مجھے یہ کہہ دیا دوبارہ کہ یار آپ کو ایک بار سمجھایا تھا اب سمجھ نہیں رہے، اف، تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی. تو کسی صورت میں بھی نا دوبارہ سمجھانا نا میں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ میں 2 بار ایک بات کو 2 بار سمجھانا، جبکہ وہ بات صحیح تھی، بات سمجھ میں آنے والی تھی، میری فیور کی بات تھی، یا وہ کام کرنا کسی بھی طرح سے نقصان دہ تھا، انفرادی نقصان تھا یا اجتماعی نقصان تھا، دنیاوی نقصان تھا یا اخروی نقصان تھا، مجھے اگر کسی نے سمجھا دیا ہے اور بات سمجھایا، اچھے طریقے سمجھا دیا اور بات سمجھ میں آ گئی، اب اس کے بعد میں نہ مانوں، اس کے بعد میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں، تو میں خود پر تو یہ جو محاورہ ہے یہ لاگو نہیں ہونے دوں گا نا کہ لاتوں کو بت باتوں سے نہیں مانتے. میں تو انسان ہوں، اور میں اشرف المخلوقات ہوں، میں سے ہوں. مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور مجھے مطلب اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے،
اور مجھے اللہ نے حیا دی ہے، اور ٹھیک ہے بتقاضۂ بشریت ایک انسان ہونے کے ناطے ہم جیسا انسان غلطیاں کرتا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے کسی نے میری غلطی میرے سامنے رکھ دی ہے، تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں اور دوبارہ میں اس بات کو انشور کروں اب نہیں ہوگا یہ، یعنی میں یہ کہہ کر چلا جاؤں کہ آئندہ میں آپ کو اس چیز کا موقع نہیں دوں گا جو آج آپ نے کیا ہے، یہ میری طرف سے آپ کو انڈرٹیکنگ ہے۔ اور یہ بات آپ نے اگر پریکٹیکلی کر لی نا سلمان بھائی، آپ معاشرے کے وہ فرد بنیں گے، یعنی ہم جیسے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ہم جیسے انسان غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، ہماری اصلاح اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی ہم کو کہتا ہے یوں مت چلو، نہیں چلیں گے، کوئی کہتا ہے یوں نہیں کرو، نہیں کریں گے، یار یہ کھانے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، نہیں کھائیں گے، یار یہ پینے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، نہیں پئیں گے۔ ہم سے اس طرح کھانے پینے سونے بیٹھنے اٹھنے چلنے بولنے میں ہم مسٹیک کر سکتے ہیں اور مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی پراپر ہمیں ہماری کسی بھی عادت، ہمارے کسی اتوار یا کسی بھی مزاج یا کسی بھی انداز کی اگر ہمیں کوئی اصلاح کر دیتا ہے تو نمبر 1 وہ جزاک اللہ کا تو حقدار بنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے مطلب میری اصلاح کی۔ اور اب یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ حرکت کروں گا نہیں، یہ ہے معاملہ بہترین، اور یہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ حاجی صاحب اس میں یہی عقل مند لوگ ہیں جو بات کو ایڈوائس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ یہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے وہ میرے حق میں، اور بعض اوقات پوری زندگی پر محیط ایسی چیز ہوتی ہے، بڑے ایسے سمجھا دیتے ہیں، پوری زندگی میں کامیاب رہتے ہیں وہ لوگ۔ سمجھنے والے کے لیے ایک چیز اور ہے کہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو پوری بات تسلی سے سن لے، غلطی ہو تو مان لے، غلط فہمی ہو تو دور کر دے۔ اس میں جذبات میں آ کر ناراض ہونا کہ مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں ایک یہاں بنتا ہے سر کہ سمجھانے والے نے غلطی کر لی۔ جی اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عالم بھی عمل ہے اور تم اس سے دور ہو جاؤ گے تو نقصان تو تم اپنا ہی کرو گے۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، اگر چراغ بجھاؤ گے تو خود ہی اندھیرے میں آؤ گے۔ اگر کوئی غلطی کرنے والا، اگر کوئی اصلاح کرنے والا، اس کے اصلاح کا انداز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اپنا انداز درست کرے، لیکن اس نے چونکہ بات آپ کو آپ کے مطلب کی کہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے مطلب کی بات لے کر اس کا شکریہ ادا کر کر آپ تو آگے بڑھیں۔ پھر کبھی اللہ آپ کو موقع دے تو کہہ دیجئے گا بات تو صحیح کی تھی، اگر انداز بھی آپ صحیح کر لو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بعض اوقات ہوتا ہے سب کہ آپ کو سمجھاتے ہیں اور بندہ عمل کرنے جاتا ہے تو وہ ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی نے کہا کہ مولانا صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ بھائی تم گھر میں کھانا کھاتے ہو تو کبھی ذرا محبت سے بیوی کا شکریہ بھی ادا کر دیا کرو کہ اتنا پکا کر کھلاتی ہے، اور تم کھا لیتے ہو تو کبھی 2 میٹھے بول بھی بول دیا کرو۔ تو اس نے یہی سوچا کہ جا کر آج جو ہے نا تعریف کرنی ہے کھانے کی۔ اب وہ گھر پہنچا، دسترخوان لگا، اب پہلا ہی لقمہ لے کر واہ بھائی واہ، دوسرا واہ بھائی آج تو کیا کمال، آج تو کمال ہو گیا، آج تو کمال ہو گیا۔ اب بیوی سے رہا نہیں گیا نا، وہ پھٹی کہ ساری زندگی تم کو پکا پکا کر کھلایا، ایک جملہ تم نے نہیں بولا، آج پڑوسن کی بریانی تم کو کیا کھلائی ہے، تمہاری تعریفیں ہی کم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ یہ جب اس کا ایسا کوئی ریئیکشن آ جائے تو ہاتھ سے تو تمہاری آئی ہے نا، پڑوسی کے کہتے کیا ہاتھ سے تمہارے آئی ہے، دسترخوان تم نے لگایا، پلیٹیں گھر کی ہیں، تمہاری شفقت ہے، تمہارا یہ ہے وہ ہے، بریانی تو پڑوسن کی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیوں کر کے لپیٹنے کے سوا کیا چاہ رہا ہے اس کے پاس، اب لپیٹے گئے، اس کو تو کام ہے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تو اب یوں نہیں تو یوں صحیح، یوں نہیں تو یوں صحیح، کچھ نہ کچھ تو کرنا تو پڑے گا نا یار۔ وے آف کوکنگ کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے نا، اگلے بندے کو لپیٹنے کی بجائے، ٹھیک ہے اگر اس کو تو نہیں پتا نا کہاں سے آیا کدھر سے آیا، ٹھیک ہے آپ اپنا کھانے پینے کا انداز اپنا مزید بہتر کر لیں، اس کو وہ آپ کی بھی جو ہے نا تعریف، وہ تو پھر بیوی کو سوچنا پڑے گا نا، ایسی بات ایسا ون اور نہ بھی بتاتی جی کہ پڑوسن کی ہے، اگلے دن سے اس سے پوچھ ہی لیتی کہ ریسیپی کیا ہے۔ کیا ہے، ایسی بات درست فرمایا۔ اچھا اس میں ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی گھر میں شادی ہوئی نا، پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے کہ بہو آئے گی تو یہ خدمت ہوگی، یہ خدمت ہوگی، یہ خدمت ہوگی، اب وہ جو سارا جو محل ہوتا ہے نا وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں وہ جو ساس ہے جس کو سارا یہ ماحول نظر آ رہا ہے تو وہ کتنا سمجھائے اور اس کو کیسے سمجھائے؟ دیکھیں دونوں طرف سے چلنا پڑے گا، بیٹی کو بھی میں نے بہو کو بھی یہ سوچ کر ہی آنا چاہیے کہ میں مطلب کہ وہاں پر ایک
ہاؤس وائف کے طور پر جا رہی ہوں اور میرا کام گھر گھرستی دیکھنا ہوگا، جیسے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ دیکھتی ہوں، تو وہاں بھی جا کے یہی کرنا ہوگا، لیکن نئی جگہ پر ایک نئے انداز پر ایک ایڈجسٹ ہونے میں اس کو بھی ٹائم لگے گا، اور اس کو بھی یہی چاہیے کہ بیٹی آئی ہے گھر کے اندر، ملازمہ تو آئی نہیں ہے کہ جس کی تنخواہ شروع ہو چکی ہے اور ہم بولے کہ روز کی تنخواہ لیتی ہے، کام تو کرتی کچھ نہیں ہے، تو وہ اس کو ایزیلی اس کو روٹین بنانے کی کوشش کرے، اس کی پریکٹس کروائے کہ یوں نہیں، یوں ہمارے گھر کا ماحول یوں ہے بیٹا، ہمارے گھر کا ماحول یوں ہے، 2-4 دن خود کچن میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی، تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور اس کو لگے گا کہ مطلب میری ماں ہی میرے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ شاید کہے گی کہ میری ماں تو مجھے جھاڑ کر کچن میں کھڑا کرتی تھی، ساس تو بڑی اللہ کی نیک بندی ہے کہ اس نے تو بلکہ خود پکاتی ہے، تعریف میرا مطلب مجھے سپورٹ کرتی کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، تاکہ میں گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں. تو یہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو ٹائم دینا چاہیے، اگر ٹائم دینا چاہیے. اور ایسی فیملیز ہیں جہاں پہ اس طرح کی انیشل سپورٹ ملتی ہے، جو بچی شادی ہو کے ادھر جاتی ہے وہ باقاعدہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو آرام سے، زیادہ پریشان نہیں کرتے، ابھی نیا معاملہ ہے، آرام سے اس کو وقت دیتے ہیں، اس میں نا سر گھر کے مرد کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. جی. اور وہ مطلب کہ یہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں ڈیکوریشن پیس کی طرح گھر میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، مگر ان کو اپنا رول بڑا ہی کیلکولیٹ محتاط انداز، بڑے محتاط انداز میں ان کا رول پلے کرنا چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بچے کی بار بار غلطیوں پر اس کو بار بار سمجھانے کے بجائے اس کی غلطیوں کو نوٹس کر کے رکھ لے، پھر ایک بار کی بیٹھ کر اس کی اصلاح کرے، ورنہ بار بار سمجھاتا رہے گا نا تو سمجھانے کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، یہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اس کا کان بھی کھلے، اس کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، ایسے بالکل سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. اچھا دماغ بھی کھلا ہوا اس کا، گھر کا بڑا ہے، وہ آتے جاتے ہوئے نوٹس کرتا رہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو کبھی اس کو الگ سے لے کر سمجھا دیا، کبھی اس کو الگ لے کر سمجھا دیا. لیکن ڈانٹنا اور جھاڑنا دونوں صورتوں میں اس کی اپنی پریسٹیج کو برباد کر دے گا. ایسے ہی کہ جس شے سے نرمی چلی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی ہے، بہت خوبصورت، اسے بدصورت کر دیتی ہے. لہذا اپنی شخصیت میں نرمی کا جو حصہ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت و بڑا کثیر اور زبردست ہونا چاہیے. اللہ پاک نے چاہا تو اس سے سامنے والے کو اگر آپ نے سمجھایا نا تو نرمی ہوگی نا، تو میں نہیں کہتا برا نہیں لگے گا، لیکن شاید کم سے کم برا لگے گا، کم سے کم، کیونکہ نفس کو تو برا لگا، اصلاح نفس کو بری لگتی ہے. کوئی کہے کہ نہیں مجھے آپ کو سمجھایا برا نہیں لگا، تو یہ تھوڑا نوٹس کرنے والی بات ہے کہ کیسے برا نہیں لگا، نفس کو تو برا لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. ویسے بھی غصے میں اور ڈانٹ میں، تیز آواز میں دلیل جتنی بھی مضبوط ہو وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور نرمی میں اگر آپ بہت ہلکی گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی لچک بھی ہوتی ہے تو بہت پاور کی وجہ سے وہ بہت واضح ہو جاتی ہے. ایک ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے کتابوں کے اندر، سورج اور ہوا دونوں میں مکالمہ ہوا کہ ایک شخص جیکٹ پہنے جا رہا ہے تو ہوا سورج کو کہتی ہے کہ میں اس کا جیکٹ اتارتی ہوں، سورج کہتا ہے کہ میں اس کا جیکٹ اتاروں گا. باری پہلے ہوا کی جلدی ہے، ہوا دی، ہوا چلی، پھر بڑھی پھر بڑھی پھر بڑھی، یہاں تک کہ جیسے طوفانی ہوا چلی. جیسے جیسے ہوا بڑھتی جاتی نا، اس کا جو پریشر بڑھتا جاتا، وہ اپنی جیکٹ کو اور سمیٹتا جاتا اور سمیٹتا جاتا اور سمیٹتا، اتنا سمیٹا کہ جیکٹ اترے. ہوا چلتی رہی، جیکٹ نہ اترا، ہوا چلتے چلتے تھک گئی، میرے سے تو نہیں ہوا کام. اب سورج کی باری آئی، سورج تیزی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا تھا، سورج نے ہلکی 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 اپنی ہیٹنگ ہی بڑھائی ہے، آہستہ آہستہ ہیٹنگ بڑھا جا رہا. اتنی گرمی ہوئی کہ اگلا جیکٹ اتار کے بیٹھ گیا. جو چیز دھیرے دھیرے ہوگی نا، جی اور اصلاح دھیرے دھیرے ہی پائیدار رہتی ہے. اچھا پھر جب خرابی اوور نائٹ نہیں ہوئی ہے نا، اصلاح بھی اوور نائٹ نہیں ہوگی. اگر چیز کو خراب ہونے میں وقت لگائے نا تو اس کو درست ہونے میں بھی وقت لگے. ہم اس کو لمحے میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ لمحے میں ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے وہ ٹوٹ پھٹ جائے گی. جی اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ پھر آپ کو لائف ٹائم کمپرومائز کرنا پڑتا ہے.
جیسے کہتے ہیں نا آپ کسی کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ سوچو کوئی آپ کو بھی تو برداشت کر رہا ہوگا. یہ ایک حقیقت والی بات، حقیقت والی اس بات پہ ہے نا یہ سر. بہت پریکٹیکل اپروچ ہونی بھی چاہیے. یہ ہے نا. بالکل. تو آپ کسی کی غلطیاں نکالیں تو کوئی آپ کی غلطیوں میں بھی تو آپ کے ساتھ جی رہا ہے. صحیح. تو اکملیت کی تلاش تمہیں تنہا چھوڑ دے گی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. پرفیکشنزم آل دا ٹائم. آپ اکیلے ہو جائیں گے. اکیلے ہو جائیں. اللہ پاک نے بے عیب بنایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. تو ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. تو پھر انبیاء کرام کی شان الگ ہے، فرشتوں کی شان الگ ہے، اور نیک اور اللہ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک کئی چیزوں سے محفوظ فرماتے ہیں. ہم جیسے جو انسان ہیں ان سے غلطیاں، خطائیں، اس تمام تر چیزوں کا جو ہونا ہے نا، یہ بعض اوقات پریکٹس میں ہوتا ہے. اچھا پھر آپ کی پرورش کا انداز الگ، میری پرورش کا انداز الگ، کمیونٹی ہماری الگ. اب آپ بولے کہ سب میرے جیسے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے زندگی گزاری جاتی ہے. اگر بیٹے میں 100 خرابیاں ہیں تو بیٹے میں 200 اچھائیاں بھی ہوں گی. اس لیے بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں بیوی کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے نا کہ تمہیں اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو اس کی اچھائی کی طرف بھی نظر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائیوں سے بھی تو نوازا ہے نا. یہ روایت کا پورا خلاصہ ہے. تو جب آپ کسی کی اچھائیوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ اس کو، اب پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہے نا. بندہ پہ کانٹوں کے طور پہ پھولوں سے تو دل لگانا نہیں نا چھوڑ دیتا. ایسے جب پھول گلدان میں آتا ہے نا تو پھر کانٹوں سے الگ ہو کے آتا ہے، پھر اس کے کانٹے جو ہے نکال لیے جاتے ہیں. اب وہ نکالنے والے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اوریجنل تو کانٹوں کے ساتھ ہی ہے. اصل تو پھول اور کانٹے تقریباً ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر خوبیاں اور کچھ نہ کچھ خامیاں، یہ اس کا دونوں کے ساتھ مرکب بھی ہے سر. اس کا مرکب بھی دونوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص یہ سوچ لے اور پرفیکشنسٹ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں آل ٹائم پرفیکٹ ہوں، تو مجھے بتائیں کون سا ایسا انسان ہے جس نے غلطی نہیں کی ہوگی؟ اگر کوئی شخص یہ سوچنے لگ جائے، وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالے کہ کیا اس نے سارے صحیح کام کیے. سر سمجھانے کے طور پر سمجھایا گیا ہے، اگرچہ شرعی حکم اس کا جدا ہے. ایک شخص کو رجم کا حکم ہوا، اس نے بدکاری کی اور پتھر مارنے کا حکم ہوا، پتھر مارے جائیں. جیسے لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے نا، ایک شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پتھر نہ مارو، اس نے یہ کہا اس کو پتھر وہ مارے جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. سب نے پتھر پھینک دیا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا گناہ ظاہر ہو گیا، تم وہ جن کے گناہ ظاہر نہیں ہوئے. بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب غلطی کرنے والی کی آپ اصلاح کریں نا، تو پہلے اس غلطی کرنے والے کی جگہ پر آپ خود کو لائیں کہ وہ کون سے سرکمٹینسز ہیں جس کی وجہ سے اس سے غلطی ہوئی. تو ان کو بھی دور کرنے کی بندہ ضرورت کوشش کرے، ان حالات سے ان کو نکالنے کی کوشش کرے. تبھی ہوتا ہے. پہلے جیلیں ماضی میں بھی ہوا کرتی تھی. جیلوں کا جو نظام ہے یہ ماضی میں بھی تھا، لیکن ماضی میں جیلوں کے اندر ایک ادارہ ہوتا تھا جس کا نام تھا جیسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کہہ لیں. تو یہ ایک ادارہ ہوتا تھا جو قیدیوں کو واعظ و نصیحت کر کے انہیں توبہ کی طرف مائل کر کے انہیں نیک بن کر نکالا کرتا تھا. اب جو ہے جیلوں کا جو نظام ہے، جو سنا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جاتا ہے تو بڑا بن کے نکلتا ہے، کیونکہ اندر کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر میں یہ جو دعوت اسلامی کا جو جیلوں میں دینی کام کا جو نظام ہے، اس سے الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے. اور جیلوں میں قیدیوں کے تاثرات اور خود جو جیل کی جو انتظام ہے اس کے تاثرات اور جو جیلوں میں کام کا انداز ہے اس کو ماشاءاللہ کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے. تھوڑی جھلک آپ بھی دیکھ لیں. دعوت اسلامی جو ہمارے ساتھ ایک تعاون ہے اور جن کے اسی تعاون سے ہم نے یہ اس مدرسے کو بنایا ہے، اور اس مدرسے میں تقریباً 450 جو قیدیان ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ نیک بن رہے ہیں. تو اس سے بڑی اعزاز کی بات تو کوئی نہیں ہے کہ کسی بگڑے ہوئے کو نیک بنا دینا. یہاں کے جتنے بھی قیدی پاشندے جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک بہترین دین کا، اسلام کا پیغام دیا جائے، ان کو سمجھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، صحابہ کا، تو ان کے بارے میں ان کی تھوڑی تعلیمات ہو جائے تو انشاءاللہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں اس کی ایک بہت بڑا یہ آئیڈیل ہے اگر اس چیز کو ہم سمجھ سکیں. آج پورا قیدیوں کے منہ پہ مسکراہٹ ہے، ایک خوشی ہوتا ہے. یہ اچھا کام ہے، اس میں بار بار ہونا چاہیے.
जेल में नहीं बाहर भी होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, दिन का काम है, इल्म दीन आया, अच्छी अच्छी बयान किया, तकरीर दिया और हमको समझाने का कोशिश किया, तो अच्छी बात है, बार बार होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो बाज़ औक़ात पड़ोसियों के भी जो मामलात होते हैं, मोहल्ले में जो हम रहते हैं साथ, या मार्केटों का भी जो बाज़ औक़ात पहले जो एक मोहब्बत अपनाइयत वाले माहौल देखते थे, तो अब ये भी एक है कि खींचातानी, एक दूसरे को डिग्रेड करना, लड़ाई झगड़ा मोहल्लों में भी, खान आपस में डिस्प्यूटेड, यानी कहने को कह जाते हैं कि यार अब कोई समझाने वाला नहीं है भाई। होता है ऐसा, एक आध आ जाता है ना हाजी अमीन समझाने वाला, महल्ले में, इलाके में, मार्केट में, यकीन माने लोग मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी लोग मिलने के लिए, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, इनिशिएटिव बस कोई कोई नहीं चिंगारी लेता, लगाने कोई वाला चिंगारी हो या जलने वाला, ये वो चिंगारी नहीं है, यानी कोई मिलाने वाला हो ना, तो लोग जैसे कि ऐसा लगता है बस थोड़ी बहुत अंदर में आ चुकी है, मगर वो बहुत ज़्यादा जमी नहीं है, और थोड़ी बहुत बात करे ना तो यार चलो ठीक है। मतलब ऐसे हालात में कौन नाराज़ियों में जियाना चाहेगा यार, वैसे ही परेशानी है। मार्केट में आओ तो क्यों मुंह फुले हुए हों, ये वो तो खानदानों में, इसमें खानदानों में मैंने देखा है जमीन, अगर कोई ऐसा शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए माशाअल्लाह अगर सुलह करवाना चाहे, मोहब्बतें पैदा करवाना चाहे, अल्लाह पाक मदद करेगा। देखो, दो मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है तो कुरान करीम ने बाकायदा दोनों तरफ से लोग मिलें और वो मिलाने के लिए कोशिश करें और हो मुखलिस, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक में मिलाप करवा देगा। क्या बात। इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा किसी को भेजा था कहीं सुलह कराने के लिए, तो वो आए तो कामयाबी नहीं मिली। तो आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है कामयाबी ना मिले? आपने कुरान करीम में यही आयत तिलावत की, आपने फरमाया तुम अपनी नीयत को और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करके जाओ। वो गए और वापस आए तो सुलह हो चुकी। क्या बात, नियतों का, सर नियतों का तो बहुत बड़ा, इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए अगर ये काम किया जाए उसमें बरकत और पेशन। ये जैसे अभी अमीन भाई ने कहा ना, पुराना वाक़या है, चंद दफ़ा शायद नाजरीन को, लेकिन बहुत पुरानी बात बयान की होगी पहले माजी में। सर मैं दावत इस्लामी में नया आया था ना, तो मैं एक फैमिली डिस्प्यूट के तौर पर मुझे कहा गया कि यार आप भी जाइए। अब मैं चूँकि दावत इस्लामी में आ चुका था, इमामा पहनता था, दाढ़ी रखी हुई थी, तो उनको लगा कि ये, तो मैं गया किस दोस्त बड़े लोगों के साथ, फैमिली डिस्प्यूट था, तो वो दामाद को समझाने गए थे, तो मैं भी साथ चला गया। ऊपर मंजिल पर चढ़कर गए हम। अच्छा, वो जो दामाद था वो दामाद था, वो इन दोनों को भी जो उसने लपेट के दिया है ना, हाथ में काबू में आए। अच्छा, वो गए थे समझाने के लिए कि बेटी का घर टूटे नहीं। हाजी अमीन, आप यकीन माने ना माने, उन दोनों समझाने वालों का जो स्क्रू ढीला हुआ है ना, और वो जो दोनों दामाद से लड़े हैं, बाप रे बाप, तू समझता क्या है खुद को ने। अच्छा, मैं मेरे से बड़ी उम्र के थे ना, और मैं सोचूं कि यार ये तोड़ने आए कि जोड़ने आए। ये पोजीशन तो तोड़ने ही होती है कि जब तुझसे जो हो, अब क्या, जब तुझसे जो हो सकता है कर लेता हूँ, इसलिए तो भी हाथ कर लेना जो करना है, उसके लिए तो सामने होना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, वो जैसे जो इनको गुस्सा आया ना, अच्छा गुस्से भी इनके ऐसे जबरदस्त गुस्से आए ना, नजर आ रहा था कि गुस्से में मुझे याद पड़ता अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं किया, मैं से मिसाल मैंने दोनों का हाथ पकड़ा, मैंने कहा उतरो नीचे, मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। दैट टाइम आई वॉज यंग, यानी कि मेरी उम्र उस वक्त नहीं तो नहीं को 25-26 साल की होगी, 21 साल की उम्र में दावत इस्लामी में आया था ना। मैं दोनों का हाथ पकड़ कर नीचे उतर गया, मैंने कहा चलो बोला मैं चलो, और थोड़ा ऊंची आवाज़ करके दोनों को ले गया नीचे ले जाकर। हाजी अमीन मैं बिल्डिंग के नीचे फुटपाथ पर बैठ गया। मैं कहा तुम आए क्यों? वो क्यों? मैं कल लड़ने आए हो कि सुलह करवाने आए हो? आपको भेजा किस लिए था इन लोगों ने? घर बचाने भेजा है या घर तोड़वाने? आप देखते नहीं आ रहे। मैंने कहा अगर ये सही होता तो आपको इधर आने की जरूरत ही क्या थी? 2-3 मिनट लगे इनको समझ में आ गए कि यार हम कर क्या रहे थे। ये होता है बात। गुस्सा आया था यार समझाते हुए, अगर समझाते हुए गुस्सा आ गया, जैसे अम्मी रसूल कभी फरमाते ना कि सर पर बर्फ की लादी रख के जाना, बर्फ की सील रख के जाना, समझाने वाले को गुस्सा आ गया तो उसको, मेरा ख्याल है अगर उसकी नेचर में ये, अच्छा ये नहीं होता, बादों का बहुत नरम मिजाज, मुस्कुराते हुए लोग तारीफें करते उसकी, मगर
بائی نیچر وہ شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے, غصے والا نہیں ہوتا, بیسیکلی غصے والا نہیں ہوتا, بٹ ان سائڈ وہ شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے, اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. ایسے کو اس طرح کے معاملات میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک ان پر کرو رحمت ہو, کسی کو سزا دیتے کے بعد 3 دن رکتے تھے. 3 دن کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتے تھے کہ کہیں مجھ سے غصے میں غلط فیصلہ نہ ہو جائے. یہ آپ کا انداز ہوتا تھا. منصف جو ہوتا ہے نا, فیصلہ کرنے والا, ججمنٹ, اس کے باقاعدہ اصول ہیں. جو رسائل دعوت اسلامی جو کتاب ہے نا, اس میں فیصلہ کرنے والے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں. تو ججمنٹ جس کو دینا ہوتا ہے, آپس میں کوئی ایسے کرنی ہو تو ان کو بڑا نرم اور بہت ہی زیادہ براڈ مائنڈ ہونا پڑتا ہے, اور مسکراہٹ ختم نہیں ہونی چاہیے. ارے آپ سنو تو صحیح, اچھا چلو آپ بولو. اب وہ چڑھائی کرے گا, ہو گیا, نکل گیا. اب میں کچھ بولوں, نہیں میں اچھا آپ بولو, چلو اچھا ہو گیا. اب میں بولوں, نہیں اور مجھے بولنا, اچھا آپ بول لو. وہ کبھی تو خالی ہوگا یار. جو شخص بھرا ہوا وہ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے, سب سے پہلے تو اسے خالی کرے. اب وہ ایک تھوڑی دے گا, ہاں ٹھیک ہے بولو. اب آپ جیسے بولو گے نا, نہیں نہیں میری سنو, اچھا بولو. اس کو 10 دفعہ بولنے دو نا یار, کیا حرج ہے. آپ اس سے جیتنے تو آئے نہیں ہو, بلکہ اس کو آپ ہرانے آئے ہو. آپ جیتنے نہیں آئے ہو, اس کو ہرانے آئے ہو, ملانے آئے ہو. اس کو کرنے دو. ایک اچھا فائٹر ہے نا, اچھا فائٹر یہ سامنے والے کو تھکاتا ہے, سامنے والے کو تھکاتا ہے. یہ تھک جائے گا نا, اب کیا کرے گا, اب میں ہوں, اب میں کھیلوں گا. یہ میں نے جو بات کی نا آپ کو, یہ اتنی پرنسپل ڈسکشن ہے. جو فائٹر ہوتے ہیں نا, وہ اس بات کو سمجھتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سامنے والے کو تھکا دو, اب وہ تھک گیا, اب ساری ٹیکنیک, ساری صلاحیتیں سب ختم ہو گئے, سانس ہی کھل گئے, اس کا کرے گا کیا یہ. اب آپ ہو اور وہ ہے, تو سامنے والے کا نکال دو, نکال دو, نکال دو. آپ کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے. اب جس پہ اسٹیمنا نہیں ہے نا, اس کو مہربانی کر کے, یہ بڑے فیصلوں میں, یہ کمیونٹی میں ہوتے ہیں, برادریوں میں ہوتے ہیں, خود ہی ان کے پاس مطلب کہ وہ جلالی ٹائپ کے ہوتے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, معاملہ اس سے خراب ہوتا ہے. کبھی نہیں, کبھی نہیں. اس کو بالکل کول ہونا چاہیے, اور براڈ مائنڈ ہونا چاہیے, اور نیت اس کی یہ ہو کہ میں نے اصلاح کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی, اور رب نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا, سمجھ جائے گا, ثواب بھی ملے گا. بالکل. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا.